ہے چلا جاتا ہے، دوسری مخلوقات بھی اس دنیا میں آئی ہیں چلی جائیں گی، یہ آنا جانا تو لگا رہے گا، لیکن اس سب کچھ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے اور یہ سب کچھ کب تک جاری رہے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ انسان کی دماغ میں اور محدود ذہن میں یہ بات آنے والی نہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود علم دیا ہے، وہ ایک حد تک علم رکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، اس سے آگے اس کو پتہ نہیں لگتا۔ آنکھیں دی ہیں انسان کو اللہ نے تو یہ ایک مخصوص فاصلے تک دیکھ سکتی ہیں، اور اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر بیچ میں کوئی پردہ رکاوٹ دیوار آ گئی تو اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، یا اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کان دیے اللہ نے، ایک فاصلے سے آواز اس کو سنائی دیتی ہے، اس سے زیادہ اس کو سنائی بھی نہیں دے گی، بہت آہستہ آواز بھی نہیں سن سکتا اور بہت تیز آواز بھی نہیں سن سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت انسان تیز آواز کیسے نہیں سنے گا، یہ اللہ نہ کرے جس نے کسی بڑے دھماکے کی آواز سنی ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت تیز آواز بھی انسان نہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کو حواس ملے ہیں لیکن اس کی حد ہے، لامحدود تو نہیں ہے نا، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں، ایک حد تک سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بیک وقت اگر دو لوگوں کی باتیں سنے گا، تین کی سنے گا تو تینوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک کی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو بالکل محدود، انسان کے پاس کیا طاقت ہے۔ حواس میں سے ناک دی ہے سونگھنے کے لیے تو ایک مخصوص انداز سے، فاصلے سے اور مخصوص اس کو سونگھنے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسی طرح دماغ جو ہے یہ بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک یہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور کسی چیز کا ادراک کر سکتا ہے، کسی چیز کو معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس سے اوپر پھر اس کے دماغ میں بات نہیں آتی۔ اور اس سے اوپر بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی طرف سے وحی بھیجتا ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آئے کہ جو چیز آپ کا دماغ نہیں سمجھ سکے وہ اللہ آپ کو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ کیونکہ انسان کا دماغ یہ نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کائنات ہوگی، جنت جہنم، فرشتے، جنات، مخلوقات اور آخرت اور قبر، حساب کتاب، ایسی مخلوقات جو نظر نہ آنے والی ہیں، یہ سب کچھ انسان کے دماغ میں تو نہیں آتا۔ تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ موت سے قبل انسان پہ کیا گزرتی ہے، موت زندگی میں یعنی پیدائش سے قبل، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئیں گے۔ تو انسان کو تو ایک محدود سا علم اللہ نے دیا ہے، پوری کائنات اللہ نے پیدا کی، پھر کائنات کا جو نظام چل رہا ہے کہ ایک چیز کی حالت جب بدلتی ہے اس پر دوسری حالت آتی ہے تو اس کو ہم وقت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس چیز پر وقت گزر گیا، کتنا وقت گزرا ہے، اور اس وقت کو نام دیا جاتا ہے کہ جی پرانے زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ دن ہے، رات ہے، پھر اس کے بعد ہفتہ ہے، پھر مہینہ ہے، پھر سال ہے، یہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے زیادہ جدید ہو گیا تو اب اس میں 24 گھنٹے آ گئے، 24 گھنٹوں میں پھر منٹ آ گئے اور اس طرح سیکنڈ آ گئے، بہت زیادہ باریک حساب کتاب ہو۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، بس دن رات تھے اور مہینے اور سال تھے، اور باقی دن رات میں یہ ہوتا تھا کہ جی صبح کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، سورج ڈھلنے کا وقت ہو گیا، سورج نکلنے کا وقت ہو گیا، رات کا پچھلا حصہ ہے، اول حصہ ہے، آخری حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے، اسی سے اندازہ لگاتے تھے۔ اور پرانے ہمارے بزرگ حضرات بھی اسی سے کرتے تھے، دن کو سورج کے حساب سے لگاتے تھے اندازہ کیا وقت ہونے والا ہے، اور رات کو جو ہے شام میں پھر رات کی تاریکی اور حتیٰ کہ ستاروں سے اندازہ لگتا تھا، جب تک گھڑی نہیں آئی تھی۔ جب گھڑی آ گئی تو بس اب پھر گھڑی کو دیکھتے ہیں۔
تو اس کا پیدا کرنے والا بھی قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بھی 12 مہینوں کا حساب ہے، اور یہ 12 مہینے اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیے، اور اس دن سے پیدا کیے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا، تو اس دن سے یہ نظام یا اوقات کا نظام تو ویسے تو پہلے سے وقت تھا، لیکن پھر یہ زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے، ان کی مخصوص گردش کے حساب سے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ ہماری زمین پر 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، لیکن دوسرے سیاروں پر ایسا نہیں ہے، کسی میں اس سے بھی کم ہے، اور جو دور والے سیارے ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ ہے، کئی 100 سال اور کئی سال ملا کر بھی ایک دن بنتا ہے، اس لیے کہ بھائی ان کے ہاں الگ نظام ہے، ہمارے ہاں الگ نظام ہے، ہم تو صرف اپنی زمین کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے، اس نظام پر اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے، اور اس میں مہینے ہیں مختلف، تو ان مہینوں کی ابتدا جو ہے آسمان اور زمین کی پیدائش سے ہی ہوئی، پھر سب میں اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں، لیکن یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں بھی بتا دی، اور بعد میں بھی بتایا کہ احادیث میں بھی یہ بات آئی کہ کچھ مہینے ان میں سے ایسے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، اس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس وقت، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ وجوہات اس کی بہت ہے، لیکن جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور وہ جو 3 مہینے ہیں وہ حج سے 1 مہینہ پہلا، اور حج کا بعد والا مہینہ، اور درمیان میں حج کا بڑی عید کا مہینہ، یہ حج کے ایام ہوتے تھے، تو لہٰذا ان مہینوں کا احترام لوگ کرتے تھے۔ ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، جنگیں، اور راستے میں جو قافلوں کو لوٹنا اور قافلوں کے ساتھ، یہ سب بند ہو جاتا تھا۔ اس احترام میں جاہلیت تھی، لیکن اتنا احترام تھا کہ جی لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور خواہ اگر ہم یہاں پہ دشمنی کریں گے تو لوگ حج نہیں کر سکیں گے، عمرہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ان دنوں میں راستے کو پرسکون بنانے کے لیے اور سفر آسان بنانے کے لیے امن و امان کا دور ہو جاتا تھا، اور کوئی بھی گھر سے دشمندار شخص نکلتا اور جا کے حج عمرہ کر کے آ جاتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا کہ کوئی میرا سخت سے سخت دشمن بھی مجھے راستے میں ملے گا، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کا بھی احترام ہوتا ہے، چنانچہ وہ جو جنگ کے موقع پر ایک واقعہ ہوا تھا، قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرہ آیا پھر، کہ مسلمانوں کی اور مشرکین کی جنگ جاری تھی، اور اس دوران جو ہے پتہ نہیں چلا کہ اگلے دن تو رجب کا مہینہ ہے، 1 رجب ہے، اور مسلمان یہ سمجھے کہ 30 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، اور وہ حقیقت میں 1 ہو چکی تھی، اور اگلے دن پھر لڑائی ہوئی، تو مشرکین نے شور کر دیا کہ یہ دیکھو احترام والے مہینوں میں بھی جنگ کر رہے ہیں، حالانکہ آج تو 1 رجب ہے، ان کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور مسلمان اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس فتنے کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے، اور نفس سے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اس دن جنگ اور لڑائی ہو گئی، تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو تو تم لوگوں نے اپنے حساب سے ایک نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو تم اس سے بڑا جرم کر رہے ہو، لہٰذا اپنا جرم تو تمہیں یاد نہیں آ رہا اور مسلمانوں کی بات یاد آ رہی ہے، تمہارا جو یہ فتنہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اس سے زیادہ سخت خطرناک ہے۔ جو تم نے جرم کیا ہے، مسلمانوں کا اس ایک دن غلطی میں لڑنا تمہارے ساتھ، یہ اس سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارا جرم زیادہ سخت ہے۔ تو اس وقت بھی وہ احترام کرتے تھے۔ اب اپنے لیے تو احترام نہیں کر رہے، فرمایا کہ مہینے کے احترام سے کیا ہوگا، ایمان تو لاؤ، ایمان تو لاتے نہیں ہو، مہینے کا احترام کر رہے ہو۔ بیت اللہ شریف اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ،
کہتے تھے جب مسلمانوں سے مقابلے کی بات آتی نا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بھی اچھے لوگ ہیں، دیکھو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، جب کوئی حج کرنے وہاں آتے ہیں تو ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ عمارت المسجد الحرام، بیت اللہ شریف کو ہم نے تعمیر کیا، یہ مشرکین کہتے تھے۔ لہٰذا ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، تو ان سے تو ہم اچھے ہیں، یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا ایمان لانے کے ساتھ برابر کر دیا؟ کہ ایک طرف ایمان لانا اتنا بڑا عمل، مومن بننا، اور ایک طرف صرف مسجد الحرام کا بنانا۔ حالانکہ مسجد الحرام کی تعمیر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بھئی اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا سب سے پہلا وہ گھر ہے جو روئے زمین پر تعمیر ہوا، اور سب سے زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر اور اعلیٰ اور شان اور مرتبے اور مقام والی جگہ ہے۔ یعنی زمین پر جتنے بھی مساجد ہیں، مسجد ہیں، سب اللہ کے ہاں محبوب ہیں اور اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کا مقام پھر سب سے اونچا ہے۔ جو وہاں کی تعمیر کر رہا ہے، وہاں کی تعمیر میں پیسہ لگا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قبول نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تمہارے پاس۔ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، مہمانوں کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے مہمان نوازی کرو، عرب میں مہمان نوازی بہت مشہور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہمان نوازی کی صحیح معنوں میں بنیاد رکھی، اور عرب میں یہ چیز موجود تھی اور اب بھی ہے بہرحال جو اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ مہمان نوازی فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایمان لانے جیسے بڑے عمل کے برابر نہیں آ سکتا۔ ایمان ہے، ایمان کے بغیر یہ سارے کام جو ہے دنیا تک محدود ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی نیک اعمال کا کنیکشن آخرت سے جوڑنا ہے، اپنے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں اللہ سے حاصل کرنا ہے، تو ایمان لانا ہوگا۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تو جتنے بھی نیک اعمال کرتے رہیں گے، دنیا میں کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ اور ہندو اور جتنے بھی دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کی NGOs ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے اور مسکینوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں، ان کا مقصد بھی آخرت نہیں ہوتا، اور آخرت میں ان کو کچھ مل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آخرت کے ساتھ تعلق جوڑنا، ما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی اور آخرت میں اس کا اجر پانا ایمان لانے پر موقوف ہے۔ ایمان لانا پڑے گا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار لبرل کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا، اللہ کی جنت سے لوگوں کو محروم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت تو بہت بڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو جنت نہیں ملے گی، کسی کو محروم کرنے والے۔ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرما دیا ہے، وہ جن کی ہے اور جن لوگوں کے لیے مختص ہے انہی لوگوں کو ملے گی، اور جن کے لیے اللہ نے خود فرما دیا کہ ان کو نہیں ملے گی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ملے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا اعتراض الٹا آپ پر ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو جنت دلانے والے جن کو اللہ نے نہیں لے کے جانا جنت میں؟ ہم نہیں منع کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دلانا چاہ رہے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں جو کہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے بار بار فرما دیا کہ ہر نیک عمل، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مومن کی شرط لگائی اللہ نے۔ ایمان تو ضروری ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے۔ نیک عمل کرنے والے اس سے پہلے ایمان لازم ہے۔ تو ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں یہ نیک اعمال، یہ غیر مسلم، تو وہ خود بھی آخرت کے لیے نہیں کرتے، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے کر نہیں رہے، اور آپ ہو رہے ہیں کہ ان کو جی آخرت میں اس کا بدلہ دلانے والے اور دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خود آخرت کو نہیں مانتے۔ ایک شخص آخرت کو نہ مانتا ہے، نہ آخرت کے بدلے کو مانتا ہے، نہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب مان رہا ہے، تو ہم کیوں اس کو کہیں کہ آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ تو مسلمان ہے کہ جو آخرت کے لیے نیک عمل کرے
اللہ کے لیے کرے تو اس کو آخر میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، اور پھر خاص کر کے جب آخرت کے لیے کرتا ہے تب ملے گا۔ اگر مسلمان بھی کوئی عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے نہیں کر رہا، تو اس کو بھی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی تو آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے بار بار۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے مقصد کے لیے، ایماناً و احتساباً، یہ جو حدیث میں بار بار آتا ہے، من صام رمضان من قام رمضان ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے اور احتساباً، ثواب کی امید سے، ثواب کے یقین پر کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، تو اس کو ملے گا۔ اگر اس نیت سے نہیں کیے، ایمان بھی نہیں ہے، یا ایمان تو ہے لیکن ثواب کی نیت نہیں ہے۔ ہم بھی بہت سے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے ملکوں کا سفر ہو رہا ہے، دنیا کے لیے جا رہے ہیں، گھر بار سے دور باہر ممالک میں رہ رہے ہیں، وہاں سے پیسے کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے دنیا کا کام ہے، دنیا میں اس کا اجر، اس کا کیا ہے، دنیا میں مل جائے گا جو ملنا ہے آپ کو۔ اب اس کا بدلہ تو آخرت میں نہیں ملے گا نا۔ ایک شخص سفر کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور ایک سفر کر رہا ہے دنیا کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حدیث میں آتا ہے من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوج، کہ جو شخص اس لیے سفر کر رہا ہے کہ مجھے دنیا ملے، دنیا کمانے کے لیے، یا اس لیے سفر کر رہا ہے کہ او امرأۃ یتزوجها، یا یہ ہے کہ جی کسی عورت سے نکاح کے واسطے سفر کر رہا ہے، شادی کے لیے کر رہا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، جائے۔ اور اگر اسی طرح نکاح شادی کے لیے جا رہا ہے، جائے، کسی اور مقصد کے لیے، کاروبار بزنس کے لیے سفر کر رہا ہے، کرے، لیکن فرمایا کہ پھر اس میں ثواب کی امید تو نہ رکھے نا، وہ تو ثواب کی چیز نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، نفس حلال کی کمائی اچھی بات ہے، نفس سے نکاح کرنا بھی اپنی جگہ اچھی بات ہے، اس پر اپنا اجر ہے، لیکن اس سفر کا اجر، وہ سفر پر اجر جو ہے وہ تب ملے گا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی امید سے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ رجب کے مہینے کی وہ حضرات اس زمانے میں بھی وہ لوگ کرتے تھے احترام، اور اب بھی رجب کا احترام بہرحال موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ احکام ابھی نہیں ہیں ان 4 مہینوں کے، لیکن بہرحال احترام کے مہینے اب بھی ہیں۔ ہمارے ہاں 1-2 باتیں اس کے حوالے سے مشہور ہیں، میں یہ عرض کر دوں بس، کہ رجب المرجب کے فضائل تو ہیں، حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوتی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس سال نصیب فرما۔ یہ ہر سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے۔ 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کا استقبال، یہ ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، بعض روایات بھی ہیں مختلف قسم کی آتی ہیں اس میں، بہرحال فضائل میں کچھ روایات آتی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال نیک اعمال، نفس سے نیک اعمال کرنا اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے عملی طور پر تیار کرنا، اور وہ چیزیں تو ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے۔ مخصوص چیزیں ثابت کرنا اور مخصوص چیزوں کے پیچھے پڑ جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا مخصوص عبادات جو ادھر ادھر بعض احادیث یا روایات میں وہ روایات ذرا کمزور ہوتی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز کسی روایت میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں نا کہ ہم لوگ پیکج والے ہیں، تو ہم اس پیکج کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ چیز پڑھ کر سب کچھ ہمارا معاف ہو جائے اور ہم بس بہت بڑے مقام تک پہنچ جائیں، شارٹ کٹ مختصر راستہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جو کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بس چند دعائیں پڑھ کر، چند کلمات پڑھ کر اور چند چیزیں نمازیں پڑھ کر اور کچھ نفل ذکر اذکار کر کے بس سیدھا انسان جنت میں چلا جاتا۔ ایسا نہیں، اس کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو بھی مکمل طور پر دین کے سانچے میں ڈھال دو اور اس میں داخل کر دو، تب جا کے کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہہ دیں گے کہ ہم نے اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں اور ہم مومن ہیں، بس اس سے جان چھوٹ جائے گی؟
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دوسری جگہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ وہ اعراب اور دیہاتی لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے، ان سے کہو کہ بس یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے بظاہر اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اسلام کی باتیں زبان سے کر رہے ہیں، بس ایمان یہ نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سختی فرما رہے تھے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو کہ جا کے خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑے سخت ان کو کہا، اور وہ سینے پر مارنے کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا، اس طرح کرنے سے تو لوگ جو ہے وہ عمل سے باز آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ آگے بھی پھر کلمہ پڑھتا ہے انسان تو بہت سی چیزوں کا اس کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے آگے بھی، جنت ایسے نہیں ملتی۔ بہرحال قرآن کریم میں یہ مضمون بار بار آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جو کچھ پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، جو اللہ کا نظام ہے، جو ترتیب ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا اور بس اس طرح جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اتنی آسان کر دی ہے جنت۔ اللہ سے امید تو انسان رکھتا ہے، لیکن جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے چند مخصوص چیزوں میں جنت کو بنا لیا ہے کہ بس اس میں جنت مل جائے گی، یہ سب کچھ کر لیں گے جنت مل جائے گی، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو بار بار تذکرہ آتا ہے سابقہ امتوں کی تباہی اور بربادی کا، اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ معاملات کے معاملے میں آتا ہے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی دوسری بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی برائی اور بدکاری اور اس چیزوں میں مبتلا ہے، یہ ساری انہی باتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نماز چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا، یا حج زکوٰۃ یا اس زمانے میں جو چیزیں ہیں اس کا معاملہ تو نہیں اتنا آتا۔ اکثر و بیشتر جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی معاملات ہیں کہ وہ لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ بن گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم معاشرے کے لیے نقصان دہ کینسر کی طرح ناسور بن جاؤ گے تو پھر میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ نے وہی کیا کہ معاشرے سے اس کو ایسے ختم کیا جیسے کینسر زدہ جگہ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے باقی بدن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ لہٰذا جو معاشرہ ایسے بن جاتا ہے اس کا ختم کرنا پھر لازمی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے ہی کیا ان کے ساتھ، جب نہیں سدھرے تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ چیزیں مشہور ہیں، ماہ رجب المرجب سے ایک تو زکوٰۃ کا معاملہ مشہور ہے، تو زکوٰۃ کا ماہ رجب المرجب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوتا تھا اکثر و بیشتر لوگوں میں، اب بھی بعض لوگوں کے ذہن میں، یا کسی کو رمضان کے مہینے سے، اب تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ رمضان کی طرف بات جا رہی ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہر آدمی کے اپنے حساب سے ہوتی ہے جب اس کا سال پورا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا کب مالدار ہوا ہے اور اس کا سال کب پورا ہوا ہے وہ اس کو پتہ ہوگا، اور ہر آدمی اپنا حساب لگاتا ہے جب اس کا سال پورا ہو جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور پہلے سے اس کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے تو دے دے، اس میں اجر زیادہ ملے گا دینے میں، باقی دینا تو ہے ویسے بھی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ سنا حدیث میں آتا ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ فرض ہے، لیکن اگر وہ رمضان میں دے رہا ہے تو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مستحق موجود ہے اور اس نے رکھا ہوا ہے، رمضان کا انتظار کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اتفاق سے اگر رمضان آ گیا تو رمضان میں دے دے اور جان چھڑائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور زکوٰۃ کی رقم اس کے ذمہ باقی نہ رہے۔ لیکن مہینہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ رجب کا ہے اور نہ رمضان کا مہینہ ہے اور نہ کوئی اور مہینہ ہے۔ جب بھی انسان مالدار ہوا اس کے بعد جب اس کا سال پورا ہوا اپنا سال اپنے پاس محفوظ رکھے، اور اس کے بعد ہر سال اسی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو حساب کتاب کرتا رہے۔ دوسری چیز جو مشہور ہے وہ شادیوں، نکاحوں اور شادی بیاہ کے حوالے سے، اس کے لیے بھی لوگوں نے مہینے کو خاص کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میں نے کئی بار عرض کیا کہ اسلام میں اللہ نے تو سارے مہینوں کو پیدا فرمایا اور مہینوں کا احترام کا درس بھی دیا ہے، لیکن یہ کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں یا ایک آدھ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں نکاح شادی کرنی چاہیے، اور یا ایسا کوئی مہینہ ہے جس میں نہیں کرنی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رجب کے مہینے کے متعلق خاص طور پر مشہور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے محرم کے بارے میں مشہور یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور دو عیدوں کے بیچ میں یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ چھوٹی بڑی عید کے بیچ میں نہیں کرنا چاہیے۔ خالی کا مہینہ جو ہم کہتے ہیں ذوالقعدہ کو خالی، وہ خالی یا سفر کے مہینے کو کہتے ہیں یا اس کو خالی کہتے ہیں۔
تو یہ خالی کا تصور جو ہے نا، یہ خیر سے خالی کا تصور ہے، حالانکہ خیر سے خالی جو ہے کوئی خیر سے خالی والی بات نہیں ہے، مہینے سب اللہ کے مہینے ہیں، اس میں ہم کیوں کہیں کہ خیر سے خالی ہے؟ خیر تو ہم خود نیک عمل کریں گے تو خیر ہی خیر ہے، اور ہم نیک عمل نہیں کریں گے، رمضان المبارک میں بھی نہیں کریں گے خدا نخواستہ، تو رمضان بھی ہمارے لیے خیر نہیں ہے، پھر وہ بھی خیر سے خالی ہو جائے گا۔ تو خیر کا مہینہ تو وہی ہے جس میں نیک اعمال ہو، اور نیک اعمال سال بھر ہونے چاہیے۔ لہذا ماہ محرم الحرام میں ایک مخصوص طبقے کی وجہ سے اور مخصوص باتوں کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو بھی منحوس سمجھ لیا گیا ہے کہ جی شادی نہیں کریں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور ماہ رجب کو یقیناً بابرکت تو ہے، لیکن بابرکت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی یہ شادی بیاہ کے لیے بابرکت ہے، کہ آگے پیچھے سے شادیوں کو جمع کر کے یہ سیزن بنا لیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے شریعت میں۔ اگر اتفاقی طور پر معاملات طے پا جاتے ہیں اور یہ مہینہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اپنے پورے پروگراموں کو متاثر کر کے آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ سارا سب کچھ اس میں آ جانا، اور یہ کہنا کہ جی لازمی اسی مہینے میں ہوگا، اس مہینے سے نہ باہر آگے جائے گا نہ اس مہینے سے پہلے ہوگا، تو اس حساب سے ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات بھی بن جاتی ہیں، لیکن ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ جی مہینہ یہ ہونا چاہیے، تو یہ ہم نے سب اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور تیسری چیز آئے گی کنڈوں والی، اس پہ الگ سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کنڈے بنا کے لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ پھر 22 رجب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، اس کا بھی اس مہینے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں نہ ہوں، باقی جو ہے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، پیدا کردہ ہیں، اور یہ تو اللہ نے وقت متعین کرنے کے لیے اور زمانے اور وقت کا حساب کتاب کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ باقی جس مہینے کے ساتھ جو شرعی حکم وابستہ ہے تو وہ تو ہے، جیسے رمضان ہے، عید ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے ساتھ کوئی شرعی حکم نہیں ہے تو وہ ہم اپنی طرف سے کیوں بنائے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک، اولیاء کرام اور دوسرے بزرگان دین کے ذریعے پہنچا، اصل وہ ہے، بس اسی پر عمل کرنا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ سب وہ خرافات اور من گڑت ہوتی ہیں، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھنا چاہیے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین پر پوری طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کیجیے۔